دیارے حضرت ابو الغوث پہ عظمت ناز کرتی ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والعلوم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے خلق کیا ہے ایک قطرہ تولیدی سے، لیکن یہ انسان بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ انسان کی حقیقت اور انسان کی صحیح پہچان وہی کروا سکتا ہے جو انسانوں کا خالق ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ اس کی فطرت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا ڈھنگ کیا ہے، کب کب وہ کیسے ہیلا حوالہ اور بہانے کرتا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی زوردار زبان کا استعمال کرتا ہے۔ سارے پیتروں کو اور سارے فریب مکر کو، برائیوں کو بھی جانتا ہے، اچھائیوں کو بھی جانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جس کمپنی کی چیز لے آئیں تو اس کمپنی والے ہی سے پوچھیں اس مشین کے بارے میں تو وہ بہتر بتائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے یہ انسان جب اسے کوئی برائی یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ چیخنے اور چلانے لگتا ہے، یہ مجھے ہر لمحے ہر گھڑی یہ کھڑا ہو تو مجھے پکارتا ہے، یہ بیٹھ جائے تو مجھے پکارتا ہے، یہ لیٹ جائے تو پہلوؤں پر مجھے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے پروردگار میری مصیبت کو، میرے ضرر کو، میرے نقصان کو اور میرے مرض کو، میرے حادثوں کو مجھ سے دور فرما دے۔ اور جب میں اس مرض کو، اس کی بیماری کو، اس کی مصیبت کو جب میں دور کر دیتا ہوں تو پھر یہ ایسے بھاگتا ہے، ایسے پیٹھ دکھاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اس نے کبھی مجھے پکارا ہی نہ ہو، ایسا منہ پھیر کر گرو گردانی کرتے ہوئے بھاگتا ہے جیسے لگتا ہے کبھی یہ بیمار پڑا ہی نہیں، جیسے لگتا ہے کبھی یہ حادثے کا شکار ہوا ہی نہیں۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہتا ہے اے انسان تو کتنا بڑا ناشکرا ہے، کتنا بڑا مایوس ہے کہ تو ترنت مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ سن، جب تو ایسا کرتا ہے تو میں تیرے چھوٹے موٹے عمل کو ایسے سنوار دیتا ہوں اور ایسے تجھے مست کر دیتا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ میری عبادتیں، میری نیکیاں، میرے کار خیر اور میرے اعمال حسنہ اتنے بلند و بالا ہو چکے کہ اب تو جنت میرے لیے فکس ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی جنت سے دور کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اسی دنیا کی رنگینیوں میں مست کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا حاجی ہوں، وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا نمازی ہوں، وہ سمجھتا ہے میں مسجد میں تعمیر کرنے والا ہوں، وہ سمجھتا ہے میں مدرسوں کا مالک ہوں، وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا عالم دین ہوں، وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا کار خیر کا خوگر ہوں۔ وہ سب کچھ اس گمان میں اور اس وہم میں اللہ تبارک و تعالی اسے مست کر دیتا ہے کہ جا تو نے میری ناشکری کی ہے نا، تو نے مجھ سے منہ پھیرا ہے نا، تو مرض اور مصیبت کی گھڑی میں تو نے میری بارگاہ میں دعا کی اور جیسے ہی میں نے تجھے صحت اور
तंदुरुस्ती दिया, तू मुझसे मुनहरिफ हो गया, तू मेरा बागी हो गया, तो अब मैं तुझे कभी तेरी दुनिया से तेरी नजर हटने नहीं दूंगा कि तेरे दिल में तौबा आ सके, तेरे दिल में नदामत आ सके, तेरे दिल में अफसोस आ सके, तेरे दिल में शर्मिंदगी आ सके, तेरे दिल में इखलासो लिल्लाहियत आ सके, मैं तुझे दूर कर दूंगा। हजराते मोहतरम, ये उन इंसानों का मामला है जो अल्लाह रसूल से फिर जाते हैं, लेकिन एक इंसान और भी है, ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, खलक़ल इंसान अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसान, अल्लाह ने अपने महबूब को भी इंसान फरमाया है, आदम को भी इंसान फरमाया है, इब्राहिम को भी इंसान फरमाया है, इस्माइल को भी इंसान फरमाया है, नूह को भी इंसान फरमाया है, मूसा और ईसा को भी इंसान फरमाया है। इंसान में कुछ नाशुक्रे हैं, लेकिन कुछ वफादार हैं, कुछ फरमाबरदार हैं। गौसे आज़म भी इंसान, गरीब नवाज भी इंसान, हज़रत बाबा फरीद निज़ामुद्दीन भी इंसान, मखदूम सिन्ना भी इंसान, अबुल गौस करम दीवान भी इंसान, हज़रत तोरम भी इंसान। अरे वो इंसान न बनो जो अल्लाह रसूल की बारगाह से धुतकारे हुए हैं, वो इंसान बनो जिनका गुंबद चमक रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। बस एक आयत और सुने और फिर हम सब मिलकर सलाम पढ़ लेते हैं। देखें, पहली बात ये है कि मैं कह सकता था कि नहीं, अब तकरीर की जरूरत नहीं है, अब सलाम ही पढ़ लिया जाए, मगर फिर ये होता है कि इनका मिजाज खराब हो गया, तो ये सब चीजें मुझे सुनना पसंद नहीं। मैं जलसों से कभी नाराज नहीं होता। आज हमारी पब्लिक इतनी ज़हीन और काबिल है कि अब उन्हें तकरीर की जरूरत ही नहीं, अब जरूरत नहीं, अब जलसों से मुक़र्रिरीन को हटा दिया जाए, जरूरत नहीं। तो इस कमजोरी को समझने की कोशिश करें, और मैं प्रेशर भी नहीं दे सकता कि नहीं पहले ही हमसे तकरीर करवाएं, इसलिए कि हम भी नात सुनने के शौकीन हैं, हमें नात से कोई बैर नहीं है, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है ना। अब देखें, सारे लोग चले गए, इधर भी कुर्सियां खाली, इधर भी कुर्सियां खाली, गए ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था, नात सुनने के लिए सब रहते तो पहले ही तकरीर आलिमों की हो जाया करे, ताकि अवाम का नुकसान ना हो। जितने हैं सब सुने, और हम भी नाते पाक सुने, और आप भी बैठ कर सुने। तो इसलिए गुजारिश है कि आज मुक़र्रिरों से पहले तकरीर करवा लिया करें, और फिर उन्हें बिठा के नात भी सुनाया करें। दूर दराज से मेहमान आए हैं, तो जाहिर सी बात है हमें भी सुनना है और आपको भी सुनना है, तो आइंदा इन सब चीजों का लिहाज रखा करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला इन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहु मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। ये इंसान, जब मैं इन्हें अपनी रहमत का मजा चखा देता हूँ, इन्हें जब अपनी रहमत का मजा चखा देता हूँ, फिर किसी मसलहत और हिकमत के तहत मैं वो रहमत छीन लूं, ले लूं, तो फिर ये बावेला बचाते हैं, ये नाशुक्री करते हैं और कोसते हैं। ये क्या कम है कि अल्लाह ने हमें 40 साल 50 साल 60 साल तक उसने सेहत दिया, तंदुरुस्ती दी, 60 साल तक पैसा दिया, घुटनों में ताकत दी, और उसके बाद अगर कोई कमजोर हो जाता माली एतबार से, सेहत के एतबार से, तो फिर वो कहते हैं पता नहीं हमने कसूर क्या किया कि अल्लाह ने हमें मर्ज दे दिया, अल्लाह ने हमें मालो दौलत से महरूम कर दिया। कोसो मत, भलाई इसी में है, कामयाबी इसी में है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, अल्लाह का शुक्र अदा कर लो। ये बातें इसलिए बताई जा रही है कि इन वलियों का जो किरदार और अमल है वो इसी पर है कि ये हमेशा शुक्रगुजार रहे। आपके गांव में रास्ता सही से नहीं रहा होगा, आपके गांव में वो चीजें फराहम नहीं रही होंगी, आपके गांव में इस कदर आबादी नहीं रही होगी, आपके गांव का हाल बुरा रहा होगा कि हजरत वाला
صاحب عرس یہاں پر تشریف لے آئے، جلوہ گر ہوئے، انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے بہت زیادہ مشقتیں برداشت کی، اس لیے کہ ان کو بتانا تھا کہ ہم وہ انسان نہیں ہیں کہ جو تیرے نافرمان ہیں، جو تیرے دین کے غدار ہیں، جیسے یزید تھا، جیسے نمرود اور شداد تھا، جیسے فرعون اور حامان تھا۔ ہمارا رشتہ اس انسان کامل سے ہے جو مدینے کا تاجدار ہے۔ حضرات محترم، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے احوال کو بہتر بنائے اور ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرمائے، پیار ایک دوسرے کی عزت کا خیال عطا فرمائے، ایک دوسرے کے درد اور ایک دوسرے کے معاملات میں شریک ہونے کا شعور اور سلیقہ عطا فرمائے۔ آج قرآن مجید میں کہا وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ قرآن کہتا ہے محبوب پیارے رسول آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ جب وہ آپس میں بات کریں، جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں۔ سبحان اللہ، بات اچھی ہو کیا ہو؟ اچھی بات ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارے درمیان فساد برپا کرنا چاہتا، تمہیں ایک دوسرے کے مخالف کر دینا چاہتا، تمہیں لڑا دینا چاہتا۔ بات اتنی سی ہے اگر 99 صفت ملت والی پائی جائے اور ایک صفت اختلاف والی پائی جائے تو ہمیں ذکر بھی وہی ایک صفت کا کرنا، 99 کو چھوڑ دینا۔ آج ہمارے اسٹیجوں کا حال دیکھیں، آج ہمارے اداروں کا حال دیکھیں، آج ہمارا حال دیکھیں، ہم ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیتے، اگر ایک کمی ایک کمزوری ہو تو صرف نظر علم کشادگی وسعت پیدا کریں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں دشمنی بس ایک چیز سے کرنی ہے اور وہ نبی کے گستاخوں سے کرنی ہے، وہ نبی کے غداروں سے کرنی ہے، وہ مذہب حق اہل سنت والجماعت سے پھر جانے والوں سے کرنی ہے، کیونکہ ہمیں خواجہ اجمیر نے یہی درس دیا ہے، کیونکہ نظام الدین نے یہی درس دیا ہے، سید اشرف نے یہی درس دیا ہے، آل رسول مار روی نے یہی درس دیا ہے، گرم دیوان نے یہی درس دیا ہے اور حضرت توڑن کا بھی یہی درس اور پیغام ہے۔ عرس میں آئے ہو تو ان کے درد سے قریب ہو جاؤ، ان کے پیغام سے قریب ہو جاؤ، ان کے کردار و عمل سے قریب ہو جاؤ، چادر گاگر اور ان کی شرنی لے کر مزے مار کر گھروں میں جا کر سو جانے والے ایسے مسلمانوں کی اس دین کو ضرورت نہیں، وہ اسلام پیدا کرو جو ان ولیوں کا تھا، جو ان ولیوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا، تب کہیں جا کر ہمارے درمیان انقلاب پیدا ہوگا، ہمارے درمیان بیداری آئے گی، ہمارے درمیان وہ خواجہ ہند الولی کا تیور آئے گا اور حیدر کرار کی بہادری آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات محترم، اب اگر ہم بھی یہ ٹھان لیں کہ ہمیں آپ کی سردی سے کوئی مطلب نہیں، ایک گھنٹہ بولیں گے تو آپ ہمیں کہیں گے نا ذرا سا بھی آپ کو ہم پر رحم نہیں آ رہا ہے نا یہ بات، تو ہمیں تو یہ خیال ہے اور انشاءاللہ بس 1 منٹ کے اندر ہم اپنی بات بھی ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ دیکھیں ہمارا تعلق اور ہمارا دین فساد، بگاڑ، جھگڑا، آپس میں انتشار کا حکم نہیں دیتا، ہمارا دین ایک دوسرے کے لیے ملت، محبت، بھائی چارگی کا پیغام اور درس دیتا ہے۔ جب بات آئی ایمانی رشتے کی تو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، کس رشتے سے؟ گاؤں کے رشتے سے نہیں، ایمان کے رشتے سے۔ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، اب بھائیوں میں ایک دوسرے میں صلح کیا تاکہ تم پر اللہ رحم فرمائے۔ آج ہم پر کوئی رحم کر رہا ہے؟ کوئی کر رہا ہے؟ نہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ نہیں کرتے، تو دوسروں سے امید کیوں؟ آپ پہلے خود پہ ایک دوسرے پہ تو کریں۔
آپ کو غیروں سے امید ہے کہ غیر ہم پر رحم کر. سب سے بڑے ظالم خود اپنے آپ کے اوپر دوسروں سے گلا اور شکوہ کیوں؟ جب علم رسول کی بات آئی تو ہم نے اسے ذلیل کر دیا، مدرسوں کو حقیر سمجھا، خانقاہوں سے نظریں پھیر لی، ضرورت اور مطلب کے وقت ہم نے اس کا استعمال کیا. مدرسوں کا کام رہ گیا ہے قرآن خوانی کرنا، مدرسوں کا کام رہ گیا ہے دعا کرنا، مدرسوں کا کام رہ گیا ہے چالیسواں اور بسواں کھانا، اور خانقاہوں کا کام رہ گیا ہے کہ دعا کر دیں ہم پر مصیبت آئی ہے دور ہو جائے. تو ہم نے تو مطلب کے لیے، ضرورت کے لیے بس انہیں استعمال کیا ہے. حضرت توڑن کا استعمال کیا ہے بس دعا کی مراد پوری ہو جائے. لیکن ان کے ڈھنگ کو، ان کے دل سے، ان کے اوصاف سے، ان کے معاملات سے ہم دور ہو گئے. ہمیں قریب ہونے کی ضرورت ہے. جس دن اللہ نے کہا کہ آؤ سب کے سب مؤذن تمہیں بلا رہا ہے، آؤ، جب ہم نکلے نا تو ہم نے سوچا اکیلے نماز پڑھ کے نپٹ لیں. اللہ نے کہا یہاں صرف نماز نہیں پڑھنا ہے، یہاں پہ صف لگا کر کھڑے بھی ہونا ہے. کیوں پروردگار؟ تو اللہ نے فرمایا صف جب لگا لو گے تاکہ دشمنوں کو پتہ چلے یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہے. تو اللہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے، رسول اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ، مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینہ. اب دیکھیں نا، ہم جب آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو وہ آئینہ یہ نہیں بتاتا آپ بہت پیسے والے ہیں، طاقت والے ہیں، میں آپ کے داغ کو دکھاؤں گا نہیں، وہ دکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے تاکہ تم اپنے داغ کو صاف کر لو. آئینہ ہمارے داغ کو عام نہیں کرتا، ادھر ادھر ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، بلکہ وہ اکیلے میں بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے دور کر لو. اگر ایک مومن آج ہم پر کوئی حادثہ بیتا یا مصیبت آن پڑی تو ہم دیکھتے ہیں وہ آ رہا ہے نا، اس سے ڈسکس نہیں کرنا ہے، اس سے چھپانا ہے. اگر وہ جان جائے گا تو سارم پور کیا بلکہ پورے بکسر میں یہ شور کر دے گا، اس سے چھپاؤ، پتا چل گیا کہ نہ وہ مومن ٹھہرا نہ یہ مومن ٹھہرا. تو ہمیں اللہ نے یہ پیغام دیا کہ میں ستار ہوں، میں عیبوں کو چھپاتا ہوں. میرا محبوب بھی عیبوں پر اپنی کالی کملی ڈالتا ہے، چھپا دیتا ہے. تم بھی یہ درد پیدا کرو، ایک مومن کے عیب کو، ایک مومن کے درد کو عام نہ کرو بلکہ اس سے قریب ہو کر اسے دور کرنے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، ملت کا پیغام دو. آج ہمارا حال پورا بہت زیادہ سطحی درجے پہ آ چکا ہے. ہم کہاں سے اصلاح کا آغاز کریں، ہم کہاں سے وہ موضوع لائیں، کہاں سے وہ بات لے آئیں کہ ہم اپنی اور اپنے لوگوں کی اصلاح کر سکیں. معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں. آج ہمیں اپنے گھر سے اور اپنے آپ سے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اصلاح خود سے شروع کریں، خود سے شروع کریں اور اپنے گھر کو، اپنے آپ کو نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھالیں. حضرات محترم، آپ سے گزارش یہی ہے کہ جب عرس کرتے ہیں تو عرس کے مطابق زندگی بھی گزاریں. عرس کرتے ہیں بہت دھوم دھام سے، دل خوش ہو جاتا ہے. واقعی ہر گھر سے لوگ یہاں شریک ہوتے ہیں، لمبی چوڑی چادریں پیش کرتے ہیں، دل واقعی خوش ہو جاتا ہے کہ عرس واقعی لوگ بہت جمعی کے ساتھ سنتے ہیں. لیکن ایک دن اور دوسرے دن دیکھیے، کمیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے ان لوگوں کی تلاش ہے، میں تلاش میں لگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو کل کی محفل پر زور دیتے ہیں. وہ لوگ اپنا چہرہ اپنے توڑن دادا کو دکھائیں گے کیسے؟ ان کے فیض کو اپنے سینے سے لگائیں گے کیسے؟ وہ کہیں گے ارے نادان، ارے ظالم، تو نے میرے اوپر چادر بھی چڑھایا اور میرے ہی نظروں کے سامنے عورت مرد کا مقابلہ کروایا، قوالیاں کروائیں اور شہرت مچوایا، ڈھنڈورا پیٹا، پیسے بھی پھینکے. میری حیا تمہیں نہیں آئی، میری عزت کا تمہیں خیال نہیں آیا. اگر آج
وہ اپنی قبر انور سے آواز باہر دے دیں اور تمہارا نام لے کر تمہاری مذمت کریں تو کیا تم انہیں منہ دکھا سکتے ہو؟ کیا تم ان کی بارگاہ میں جا سکتے ہو؟ کون سا منہ انہیں دکھاؤ گے؟ ایسی محفلوں پر اور ایسے مجمعوں پر اللہ رسول اور حضور کی امت کے سارے اولیاء کی لعنت برستی ہے۔ آج کی یہ گھڑی تو رحمت کی گھڑی ہے، آج کی یہ گھڑی تو برکت کی گھڑی ہے، آج کی یہ گھڑی تو اللہ رسول اور اس ولی کی عنایت کی گھڑی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں کل والی محفل سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہی ہے نا؟ اچھا، اب وہ بس کرنا کیا کیا اس میں کچھ کسی سے کوئی جھگڑا فساد کچھ نہیں، اتنے آپ اچھے بن جائیں، اتنے اچھے بن جائیں کہ وہ لوگ آپ کو کوسنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، لیکن آپ بھی کہیں نہ کہیں دب جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلتا رہے، بہت دن سے چل رہا ہے، لوگوں کا شوق ہے، چسکے ہیں اور کانوں کا مزہ ہے۔ کیا یہ دین ہم سب کے چسکوں کے لیے ہے؟ کیا یہ دین مزے کے لیے ہے؟ نہیں دوستو، یہ صراط مستقیم ہے ضرور، لیکن یہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ امام حسین کو اپنا خانوادہ قربان کرنا پڑا، تب یہ صراط مستقیم عطا کیا گیا۔ غوث اعظم کو بہت کچھ سہنا پڑا۔ یہ سیدھا راستہ جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ سیدھا نہیں ہے، اپنی طبیعت کے خلاف جانا پڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف اترنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی غلطیوں اور لوگوں کی کوتاہیوں پہ پردہ نہ ڈالو، بلکہ ان کی اصلاح کرو، نظر سے نظر ملا کر انہیں بتاؤ تم جو کر رہے ہو یہ عرص پاک کو زیب نہیں دیتا، یہ عرص کا حصہ کبھی تھا ہی نہیں۔ عرص جب جس ولی کی بارگاہ میں منایا جاتا ہے، اس طرح کے رسم و رواج سے عرص سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب عرص پاک ہے تو اس طرح کے رسم و رواج کو رد کریں، اس کی مخالفت کریں، کیونکہ سلطان الہند کی بھی یہ مرضی نہیں ہے اور حضرت تورن کی بھی یہ مرضی اور منشا نہیں ہے۔ پھر اگر ہم اپنی منشا چلائیں تو پھر ہمارا عرص ہو، جب عرص ان کا ہے تو مرضی کس کی؟ جب عرص ان کا ہے تو مرضی کس کی؟ کسی اور کی؟ تو مرضی تو انہی کی چلنی چاہیے۔ ان کی مرضی کی ہم ضمانت لیتے ہیں کہ انہیں یہ محفل میلاد رسول قال اللہ و قال الرسول کا پیغام انہیں پسند ہے، انہیں پسند ہے، اور کل کی محفل انہیں ناپسند۔ حضرات محترم، اگر سینے میں واقعاتاً دین محمدی کا درد ہے تو اس کو اللہ کے واسطے جگہ دیں، اس کو جگہ دیں اور اپنے اندر انقلاب لیں، اپنے اندر بدلاؤ لے آئیں۔ یہ ہر سال کہا جاتا ہے، ہر سال، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پہلے کے اعتبار سے اب لوگ کچھ بیٹھنے بھی لگے۔ انشاءاللہ آپ اور ہم دونوں لوگ مل کر کوشش کریں گے تو آنے والے وقت میں اور بدلاؤ آئے، اور بدلاؤ آئے۔ ہم دونوں کو مل کر کوشش کریں گے، چاہے اسٹیج والے ہوں چاہے آپ ہوں، ہم سب مل کر کوشش کریں کہ وہ رسم ہم یہاں قائم کریں جو صرف مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو، ہے نا؟ بہتر ہو۔ ہم جلسہ کریں، ہم ذکر و اذکار کی محفلیں قائم کریں، ہم لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں، دین کی باتیں، تاکہ آپ کے عرص کے ذریعے دین کا کام ہو سکے۔ تو اسی بیان پر میں کچھ جوش میں بہت باتیں بول گیا، یہ سب انہی کا کرم ہے، یہ سب انہی کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ بات کہلوا دی۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ ہم سب کو حق بولنے، حق پر عمل کرنے اور حق کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بیٹھے رہیے۔